تو آئیے آج سنتے ہیں پنجاب کے ایک گاؤں کی وہ کہانی جو نسل در نسل سنائی جا رہی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے پرانے کنویں کی جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہ صرف پانی نہیں دیتا بلکہ ایک بالکل الگ دنیا کا دروازہ ہے، ایک ایسی جگہ جہاں انسانوں کی حد ختم ہو جاتی ہے اور کسی اور کا راج شروع ہوتا ہے۔ اب یہ سوال سننے میں تو بہت سیدھا سا لگتا ہے نا؟ لیکن ذرا سوچئے، کیا ہو اگر کوئی کنواں صرف پانی کا ذخیرہ نہ ہو؟ کیا ہو اگر وہ دو دنیاؤں کے بیچ ایک سرحد بن جائے؟ آج کی یہ داستان ہمیں ایک ایسے ہی راز سے ملوائے گی جہاں ایک گاؤں کے لوگوں کا سامنا ایک ایسی مخلوق سے ہوا جو ان کے ساتھ ہی رہتی تھی، مگر ان کی دنیا بالکل الگ تھی۔ تو قصہ شروع ہوتا ہے پنجاب کے گاؤں کے اس پرانے کنویں سے جس کے بارے میں سب کا پکا یقین تھا کہ وہ جنات کا ٹھکانہ ہے۔ اور دیکھیے، یہ کوئی سنی سنائی بات یا وہم نہیں تھا، بلکہ گاؤں والوں کے پاس اس بات کو ماننے کی ٹھوس وجوہات تھیں جو دن اور رات کے فرق میں صاف نظر آتی تھیں۔ دن کی روشنی میں تو وہ کنواں بالکل عام سا، بالکل بے ضرر لگتا تھا، لیکن جیسے ہی سورج ڈوبتا تھا نا، اس کی پوری حقیقت ہی بدل جاتی تھی۔ رات کی تاریکی میں اس کنویں سے ایسی عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں کہ سننے والوں کے دل دہل جاتے تھے۔ اور بات صرف آوازوں تک نہیں تھی، گاؤں میں کئی کہانیاں مشہور ہو چکی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں جنات رہتے ہیں، اسی لیے تو کبھی ہنسنے کی آوازیں آتی، کبھی کسی کے رونے کی تو کبھی گنگنانے کی۔ گاؤں کے بڑے بوڑھے اپنے بچوں کو سختی سے منع کرتے تھے کہ اندھیرا ہوتے ہی اس کنویں کے پاس بھی نہیں پھٹکنا، اور سب سے زیادہ خوفناک بات وہ یہ تھی کہ جو بھی رات کے وقت پانی بھرنے کی ہمت کر لیتا وہ پھر کبھی واپس نہیں آتا تھا۔ مگر یہ صرف قصے کہانیاں نہیں تھیں، بہت جلد گاؤں والوں کا یہ ڈر ایک جیتی جاگتی حقیقت بننے والا تھا جب کچھ لوگوں نے ان نصیحتوں کو نظر انداز کرنے کی غلطی کر دی۔ تو اسی گاؤں میں ایک نوجوان تھا، رفیق، تھوڑا ضدی اور نڈر قسم کا۔ دوستوں میں شرط لگ گئی اور اس نے یہ دیکھنے کا فیصلہ کر لیا کہ آخر اس کنویں کا سچ ہے کیا۔ چاندنی رات میں رفیق اکیلا کنویں پر پہنچا۔ اس نے رسی سے ڈول نیچے ڈالا اور جیسے ہی وہ اسے اوپر کھینچنے لگا، ایک ایسا منظر سامنے آیا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پانی سے ایک ایک دم سفید ہاتھ نکلا اور اس نے ڈول کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ رفیق کی تو جیسے سانس ہی رک گئی۔ اس ہاتھ نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن کنویں کی گہرائیوں سے ایک ٹھنڈی سی آواز گونجی، یہ جگہ ہماری ہے، یہاں نہ آیا کرو۔ بس یہ سننا تھا کہ رفیق چیختا ہوا وہاں سے بھاگا، لیکن جب اس نے گاؤں والوں کو بتایا تو سب نے اس کی بات کو وہم سمجھ کر ٹال دیا۔ خیر، کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ اس بار کوئی شرط یا بہادری دکھانے کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ گاؤں کی ایک عورت تھی جو شام کے وقت اپنی روزمرہ کی ضرورت کے لیے پانی بھرنے گئی تھی۔ اس نے ڈول کنویں میں ڈالا۔ جب اس نے ڈول کو واپس کھینچا تو اسے بہت زیادہ بھاری محسوس ہوا۔ اس نے سوچا شاید پانی سے پورا بھر گیا ہے۔ اس نے اپنی پوری طاقت لگا کر ڈول کو اوپر کھینچا، لیکن جب ڈول کنویں کے کنارے پر آیا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس میں پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، بلکہ وہ کالے سانپوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بیچاری تو وہیں صدمے سے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب گاؤں والے شور سن کر مدد کو پہنچے تو ڈول خالی پڑا تھا اور سانپوں کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ اب یہ وہم نہیں ہو سکتا تھا، گاؤں میں خوف پھیل چکا تھا۔ ان دو واقعات کے بعد گاؤں والے سمجھ گئے کہ معاملہ واقعی سنگین ہے۔ اب اس راز سے پردہ اٹھنے کا وقت آ گیا تھا، لیکن یہ انکشاف ایک ایسے طریقے سے ہوا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ گاؤں کے کچھ سمجھدار بزرگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس جگہ کو پاک کیا جائے۔ وہ سب کنویں کے پاس جمع ہوئے اور انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کی یہی کوشش اس پراسرار مخلوق سے رابطے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اسی رات گاؤں کے ایک نیک بزرگ خواب میں ایک جن آیا اور اس نے وہ راز کھول دیا جو صدیوں سے اس کنویں میں دفن تھا۔ اس نے بتایا، ہم کئی صدیوں سے یہاں رہتے ہیں، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے جب تک ہمیں تنگ نہ کیا جائے، لیکن لوگ آ کر ہمیں للکارتے ہیں، اس لیے ہم انہیں صرف ڈراتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جنات کوئی بری یا شیطانی مخلوق نہیں تھے، بلکہ ایک قدیم قبیلہ تھے جو صرف اپنے گھر کی، اپنی جگہ کی حفاظت کر رہے تھے۔ ان کے لیے وہ کنواں ان کا گھر تھا،
اور انسان اس میں دخل اندازی کر رہے تھے۔ اب جب حقیقت سب کے سامنے آ چکی تھی تو گاؤں والوں کو ایک بہت مشکل فیصلہ کرنا تھا۔ کیا وہ اس مخلوق کے ساتھ مل کر رہ سکتے تھے یا انہیں اس مسئلے کا کوئی مستقل حل نکالنا تھا؟ بہت سوچ بچار کے بعد سب نے مل کر ایک ہی فیصلہ کیا۔ سب سے بہتر حل یہی ہے کہ اس سرحد کا احترام کیا جائے اور اس کنویں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ یہ لڑائی کے بجائے امن قائم کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ پھر اس کنویں کو پتھروں اور مٹی سے بھر کر مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس دن کے بعد سے گاؤں میں امن لوٹ آیا۔ وہ رات کی پراسرار آوازیں، وہ خوفناک واقعات، سب کچھ ایک دم ختم ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے چلو مسئلہ حل ہو گیا اور کہانی اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ لیکن جیسا کہ ایسی داستانوں میں اکثر ہوتا ہے، کہانیاں اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتیں۔ آج بھی اس گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ کنواں تو بند ہو گیا، لیکن کچھ راتوں میں جب ہر طرف گہرا سناٹا ہوتا ہے تو ہوا میں دھیمی دھیمی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں، جیسے کوئی یاد دلا رہا ہو کہ وہ آج بھی وہیں ہیں۔ اس پوری داستان کا سبق بہت صاف ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ان جگہوں اور چیزوں کا احترام کرنا چاہیے جنہیں ہم پوری طرح سمجھ نہیں سکتے، اور اندیکھے خطرات سے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے۔ تو آخری سوال یہی ہے، کنواں بند کر کے انسانوں نے اپنی دنیا تو محفوظ کر لی، لیکن کیا وہ دوسری مخلوق واقعی وہاں سے چلی گئی، یا وہ آج بھی اسی زمین کے نیچے ہمارے اتنے قریب موجود ہے؟ اس کا جواب شاید ہمیشہ ایک راز ہی رہے گا۔